یہ اشاعت دین اور ہے، حفاظت دین بولیے اور ہے۔ عقل مند کسان کبھی بھی ایسا نہیں کرتا کہ بیج لگا کر پھر بے فکر ہو کے بیٹھ جائے۔ بیج لگانے کے بعد وہ بیج اس بات کا متقاضی ہے کہ اس کی حفاظت بھی کی جائے۔ اگر میں یہ کہہ دوں تو بیجا نہ ہوگا، اشاعت دین سے بڑا محاذ تھا حفاظت دین۔ آپ سوال پوچھ سکتے ہیں وہ کیسے؟ وہ ایسے، حفاظت مجھے بڑا محاذ اس لیے محسوس ہوا کہ ہمارے آقا کی ظاہری زندگی میں حضور علیہ السلام نے اشاعت دین کے لیے جتنی جنگیں لڑیں، اشاعت کے لیے جتنے صحابہ نے قربانی دی، جنگوں میں جو شہید ہوئے ان کی تعداد ہے 259۔ کیا تعداد ہے؟ 200۔ سرکار کے زمانہ پاک میں جتنی جنگیں لڑی گئیں اشاعت دین کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے، دین کے پھیلاؤ کے لیے، دین کے بڑھاوے کے لیے جتنے صحابہ نے قربانی دی ان کی تعداد ہے 259۔ اور حفاظت عقائد کے لیے، حفاظت شریعت کے لیے اور حفاظت دین کے لیے سرکار کے وصال کے بعد یمامہ کی پہلی جنگ جو لڑی گئی مسیلمہ کذاب کے خلاف، اس ایک جنگ میں جام شہادت نوش کرنے والے صحابہ اور تابعین کی تعداد ہے 1200۔ اگر بات پہنچ رہی ہو تو یعنی سرکار کی پوری حیات طیبہ میں دین کو پھیلانے کے لیے 259، اور پھر اس دین کے پودے کی حفاظت کے لیے سرکار کے وصال کے بعد پہلی ہی جنگ میں، پہلے ہی مارکے میں 1200 صحابہ اور تابعین، اور 1200 میں سے 700 صحابہ ایسے تھے جو حفاظ تھے اور علماء تھے باقاعدہ۔ یعنی ختم نبوت کا مسئلہ ان چند مسائل شریعت میں سے ہے کہ جس پر حضور کے صحابہ کا نہ صرف اجماع ہے بلکہ صحابہ نے اپنی جانوں کے نذرانے بخوشی حضور کی اس عقیدہ ختم نبوت پر پہرا دیتے ہوئے پیش کیے اور قربان فرمائے۔ اور اگر میں یہ بات کہوں آج چونکہ موقع مل گیا ہے اور بڑے سمجھدار احباب میں زیارت کر رہا ہوں، یاد رکھیے کبھی کبھی یہ ہمارے علماء جنہوں نے آج سے نصف صدی پہلے یہ کردار ادا کیا، کبھی کبھی اللہ رب العزت کچھ شخصیات کو منتخب کر لیتا ہے، چاہے مردوں میں سے کرے یا خواتین میں سے کرے۔ ابھی ایام محرم الحرام گزرے، خاص طور پر علماء اور میرے نوجوان دوست، ایام محرم واقعہ کربلا گزرا۔ علماء نے اپنے اپنے تئیں اپنی محبتوں کا اظہار بھی کیا۔ یہ یوں سمجھیں کہ میری گفتگو کا جملہ معترضہ ہے جو کہنا بے حد میں ضروری سمجھتا ہوں۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ واقعہ کربلا کے بعد رد انقلاب کیا ہوا؟ کربلا کے واقعے کے بعد کیا ہوا؟ آج اس پر 10 منٹ میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں کہہ کر تو پھر میں اپنی بات کو مکمل کرنے کی طرف آتا ہوں۔ اللہ انتخاب کرتا ہے لوگوں کا، وہ چن لیتا ہے، وہ پسند کرتا ہے، منتخب کرتا ہے، چاہے مردوں میں سے کرے چاہے خواتین میں سے کرے۔ آج ذرا سوچئے گا کیا ہوا ہوگا کہ یزید کی 38 لاکھ مربع میل پر پھیلی ہوئی حکومت 2.25 سال میں گر گئی۔ میرا خیال ہے سمجھدار لوگوں سے بات کر رہا ہوں۔ 38 لاکھ مربع میل پر پھیلی ہوئی یزید کی حکومت کو بات بدل دوں تو شاید آپ کے لطف پر اور ایمان پر بہار آ جائے۔ ایسا کیا کیا
کی دونوں بیٹیوں نے کہ یزید کی 38 لاکھ